فائنلی سلطان کی چال کامیاب ہو جاتی ہے اور اسرا مشل سے جا کے خود ہی اتنی لڑائی کرتی ہے کہ مشل اور اس کا ہسبینڈ تو راتوں رات ہی ان کا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اسرا کی ساس بھی پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے راتوں رات ہی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشل کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو صلہ ملا ہے کسی سے دوستی نبھانے کا۔ ایکچولی اسرا سلطان سے مشل کی تعریفیں سن سن کے اب تنگ آ چکی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ مشل ہر ٹائم موبائل پہ چپکی رہتی ہے، ادھر سلطان بھی ہر ٹائم اپنے موبائل پہ ہی لگا رہتا ہے۔ تو سلطان کے سامنے وہ بول دیتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ سب لوگ انسانوں سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں نکال پاتے اور موبائل پہ ہی لگے رہتے ہیں، یہاں آپ اور وہاں مشل بھی سارا دن موبائل پہ لگی رہتی ہے۔ سلطان کا شیطانی دماغ فوراً ایک آئیڈیا سوچ لیتا ہے کہ مشل بھی ہر ٹائم موبائل پہ ہوتی ہے تو میں اسرا کو اسی شک میں ڈال سکتا ہوں کہ مشل میرے ساتھ ہی موبائل پہ بزی ہوتی ہے، اور پھر وہ مشل کو ایڈ ریکویسٹ بھیج دیتا ہے۔ مشل بھی یہی سوچتی ہے کہ اسرا کا ہسبینڈ ہے، شاید میرے ساتھ اس کی دوستی ٹھیک سے ہو جائے تو اسرا اور اس کا ریلیشن بھی میں ٹھیک کروا پاؤں، تو وہ فوراً سلطان کو ایڈ کر لیتی ہے اور اس کی فوٹوز کو لائک بھی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن سلطان بھی کوئی بھی پوائنٹ جانے نہیں دیتا اسرا کو جلانے کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ ابھی ابھی فوٹو ڈالی تھی اور اتنی جلدی لائک بھی آ گیا۔ پھر وہ اسرا سے پوچھتا ہے کہ گیس کرو کس نے لائک کیا۔ اسرا کہتی ہے شایان نے یا بھابھی نے لائک کیا ہوگا، لیکن سلطان کہہ دیتا ہے کہ نہیں، تمہارا گیس غلط ہے، تمہاری فرینڈ مشل نے لائک کیا ہے اور ہارٹ والا کمنٹ بھی دے دیا ہے۔ اسرا جو کہ پہلے ہی مشل سے بہت زیادہ جیلسی فیل کرنے لگ گئی تھی، اب تو ایک دم سے جل ہی جاتی ہے اور اس کو یہی شک پڑنے لگ جاتا ہے کہ شاید مشل بھی سلطان سے امپریس ہو چکی ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ سلطان اپنے دوسرے نمبر سے مشل کا فیک آئی ڈی بنا لیتا ہے اور اس کو اپنے موبائل میں مشل کے نام سے ایڈ کر لیتا ہے، پھر سارا وقت اس کے ساتھ ہی چیٹنگز میں بزی رہتا ہے۔ اسرا بھی دیکھ لیتی ہے کہ مشل کے ساتھ یہ چیٹنگز میں بزی ہے، تو وہ اپنے موبائل سے اس موبائل کا اسکرین شاٹ بنا لیتی ہے اور پھر اگلے دن مشل اور جنید کے گھر پہنچ جاتی ہے غصے میں۔ جنید دروازے کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ اسرا غصے میں چیخ کے بلاتی ہے کہ کہاں ہے آپ کی بیوی مشل، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ جنید کہتا ہے کہ یہی ہے، پر تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اتنے میں مشل بھی آ جاتی ہے۔ اسرا جنید کے سامنے ہی مشل کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے غیر آدمیوں پہ ڈورے ڈالتی ہو اور سارا دن میرے ہسبینڈ کے ساتھ چیٹنگز میں بزی رہتی ہو۔ مشل ایک دم شوق میں آ جاتی ہے کہ اسرا کو کیا ہو گیا ہے۔ جنید بھی اسرا کو کہہ دیتا ہے کہ پلیز آپ میری وائف کے بارے میں ایسی کوئی بات مت کریے۔ اسرا کہتی ہے کہ میں بلا وجہ یہ باتیں نہیں کر رہی، میرے پاس پروف ہے کہ یہ سارا دن میرے ہسبینڈ کے ساتھ گپیں لگاتی رہتی ہے۔ پوچھے اس سے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ سارا دن ہی میرے ہسبینڈ سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ جنید کہتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ مجھے اپنی بیوی پہ پورا اعتبار ہے، وہ اس ٹائپ کی نہیں۔ تو اسرا اپنے موبائل سے اسکرین شاٹ دکھاتی ہے سلطان کے موبائل کا، جس میں مشل کے ساتھ اس کی چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے۔ جنید کو تو بہت شدید غصہ آتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے سیدھا سلطان کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ یہ کون مشل ہے جس کے ساتھ تم چیٹنگز کرتے رہتے ہو؟ تمہاری بیوی نے پتہ نہیں تمہاری کس گرل فرینڈ کے ساتھ تمہاری چیٹنگ پکڑی ہے اور میری بیوی سے لڑنے کے لیے آ گئی ہے، مجھے اپنی بیوی پہ پورا اعتبار ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا مشل کا دماغ کیسے خراب ہو گیا، میں نے تو کبھی اپنا موبائل اس کو دیکھنے بھی نہیں دیا، پھر وہ کیسے اسکرین شاٹ بنا سکتی ہے میرے موبائل پہ؟ سلطان اسرا کو لے کے ساتھ چلا جاتا ہے مشل اور جنید کے گھر اور اسرا سے کہتا ہے کہ تم ان سے معافی مانگو۔ اسرا کہتی ہے میں کیوں معافی مانگوں، جس کی غلطی ہے وہی معافی مانگے آخر۔ مشل بھی کہہ دیتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اسرا، میں ایسی لگتی ہوں تمہیں؟ میں تو تمہاری اتنی اچھی فرینڈ تھی، پھر تم مجھ پہ کیسے شک کر سکتی ہو؟ اسرا کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ساتھ سلطان کی چیٹنگز دیکھی ہیں۔ سلطان بول پڑتا ہے کہ شاید میری بیوی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اس کی طرف سے، بلکہ ہم دونوں کی طرف سے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن اسرا ابھی بھی بضد ہوتی ہے کہ اس کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اور وہ مشل سے شدید نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے۔
مشل کو بھی اپنی انسلٹ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، تو وہ یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اور جنید یہ گھر ہی چھوڑ دیں گے اور رینٹ پہ کوئی نیا گھر ڈھونڈ لیں گے، اور وہ صبح ہوتے ساتھ ہی اپنا سامان لے کے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف چاندنی پریزے کو کوئی بات بتانے آتی ہے، لیکن پھر وہ چپ ہو جاتی ہے۔ پریزے کہتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ چاندنی کہتی ہے کہ پتہ نہیں، آپ ناراض مت ہو جائیں، میں تو بس ایسے ہی آپ سے کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ پریزے کہتی ہے کہ چاندنی، میں جانتی ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بول سکتی، تمہاری شکل سے پکڑا جاتا ہے، اس لیے سچ سچ بتاؤ کہ کیا بات بتانے آئی تھی۔ چاندنی کہتی ہے کہ پریزے آپ ناراض مت ہونا، میں ابھی نوفل بھائی کے کمرے سے آ رہی ہوں اور وہ اپنے موبائل پہ آپ کی تصویریں دیکھ رہے تھے، انہوں نے آپ کی بہت ساری تصویریں بنا رکھی ہیں اپنے موبائل پہ۔ پریزے یہ سچ جان کے ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے کہ نوفل، کیا وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے؟ یہ تو مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلنے دیا اس نے۔ لیکن پریزے نوفل کو صرف ایک اچھا دوست اور ایک اچھا انسان سمجھتی ہے، اس کے علاوہ پریزے کے دل میں نوفل کے لیے کوئی بھی فیلنگز نہیں ہے۔ تو اب وہ نوفل سے خود ہی دور ہو جائے گی اور اسے کہے گی کہ مجھے سلطان سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، پلیز آپ اب اس کے آگے میری کوئی بھی ہیلپ نہ کریے گا۔ پریزے ویسے بھی چاندنی کو کسی بھی دلدل میں دھکیلنا نہیں چاہتی، اسی لیے وہ کہتی ہے کہ اس کو سلطان سے اب دور ہی رکھیں اور یہ گیم اب یہیں پہ ختم کر دیں۔ نوفل بے دھیانی میں کہہ جاتا ہے کہ چاندنی ایسی لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی شریف لڑکی ہے اور کوئی بھی شریف لڑکی سلطان میں اتنا انوالو ہو ہی نہیں سکتی۔ پریزے ایک دم سے اس کی بات کا کچھ اور ہی مطلب سمجھتی ہے اور روم سے اٹھ کے جانے لگتی ہے، لیکن نوفل اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سوری پریزے، میرا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہی ہیں، آپ کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ آپ تو بہت ہی صاف دل کی، بہت معصوم اور بہت اچھی لڑکی ہیں، اور یہی سچ میں دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اسی لیے تو میں اس کام کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اتنے عرصے سے۔ میں نہیں جانتا کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب آپ اس کام کو بالکل سر انجام دینا نہیں چاہتی ہیں، پر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اور سلطان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹریپ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ ادھر اسرا سلطان کے ساتھ منہ بگاڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور بلا وجہ کی لڑائی شروع کر لیتی ہے۔ سلطان بھی کہہ دیتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ جب میں مشل کو برا بھلا کہتا تھا تب بھی تمہیں برا لگتا تھا اور تم اس کی تعریفوں کے پل باندھ لیتی تھی، اب تمہاری خوشی کے لیے میں نے اس کے ساتھ دوستی بھی بڑھائی ہے اور اس کی تعریف کرتا ہوں تو تب بھی تم مجھ سے ناراض ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو میں نہیں سمجھ سکتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اسرا خود بھی نہیں جانتی، وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ مشل کی تعریفیں سلطان کے سامنے کر کے میں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ہی مار لی ہے، اور اب شاید سلطان مشل کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ سلطان سے بے حد محبت کرتی ہے اور سلطان کو بھی اپنا دیوانہ بنانا چاہتی ہے، پر کیا اس کی یہ کوششیں کبھی کامیاب ہو پائیں گی؟ یہ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔